فش بہت اچھا سورس ہے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا. جوس جو فریش جوس ہیں گھر میں بہت اچھا سورس ہے. انڈا بہت اچھا سورس ہے. پھر ایک چیز بڑی ختم ہو رہی ہے ہمارے ہاں, چیز بہت اچھی چیز ہے بچوں کے لیے, جو کسی بھی قسم کی, ہاں جی کسی بھی قسم کی. اب تو مارکیٹ سے آپ کو مل جاتی ہیں مختلف ناموں سے, برانڈز کی اویلیبل ہیں. وہ آپ اپنے بچے کو گھر میں ہوم میڈ برگر میں, انڈے میں, اس میں شامل کر کے اس کو دیں. اس کی بونز کے لیے بڑی ضروری ہے. پھر بڑا آپ کامن دیکھیں گی. اب یہ جو ہم بات کریں, ہم تو اوسٹیوپروسس کی بات کریں نا, لیکن بچوں میں بھی بون پینز بہت زیادہ ہیں. سارا دن بچے کھیلتے ہیں اسکول میں, گھر میں, اور شام کو جب سو رہے ہیں تو ان کو یہ نی جوائنٹ سے نیچے یہ جو کاف مسلز ہوتے ہیں, جسے ہم یہ پنڈلی کہتے ہیں, یہ والا حصہ درد کرنے لگ جاتا ہے بچوں کا. وہ گروئنگ ایج پینز ہیں بیسیکلی. یہ علامت ہیں کہ ان میں کیلشیم کی کمی ہے. اچھا, یہ علامت ہے کہ آپ کے بچے میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ شاید زیادہ تھک گئے ہیں. نہیں, وہ تھک گیا ہے تو اس کو درد کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں, زیادہ تھک جانے سے اس کو زیادہ درد نہیں ہونی چاہیے نا. پھر اس کو آپ کیلشیم دیں, وائٹامن ڈی دیں. اس کی جو ڈائٹ ہے اس میں انڈا شامل کریں, دودھ شامل کریں, پھل شامل کریں. یہ چیزیں بیسیکلی جب اس کی ڈائٹ میں شامل ہوں گی نا, ایکول پورشن جو ہے, تو ہی اس کی بونز اور مسلز اور یہ چیزیں. پلس کیونکہ نا میری بیٹی کو بھی کل رات کو میں دبا رہی تھی جہاں پہ آپ اشارہ کر رہے ہیں, اس لیے میں اور فرا بھی دیکھ رہے تھے نا, تو وہ یہی درد ہو رہا تھا اس کو. اور یہ بڑا کامن ہے نا, کھیلتی بہت ہے بچوں کے 7 سال 8 سال 10 سال جو ایج ہے, 12-13 سال سے پہلے ایج ہے, چونکہ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس فزیکل ایکٹیویٹی کے بعد جب اگر وہ کمپرومائزڈ ہیں تو ان کو بون پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ماؤں کے لیے پھر بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ دیکھیں. یہ تو ایک چھوٹا لیول ہے نا. بڑا کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں یہاں سے ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں. چھوٹے بچے ہیں, جیسے 1 سال 2 سال کا بچہ ہے, اگر اس میں کیلشیم کی کمی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ یہاں سے ہڈی بڑی ہوئی ہوتی ہے, ماتھا چوڑا ہوتا ہے بچوں کے موسٹلی, چیسٹ کی ہڈی اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو ہمارے پاس یہ بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں, خواتین جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی, مائیں یا ماں باپ کہنا چاہیے بلکہ, تو جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ان میں پھر بچوں میں یہ والی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اوکے جی, ویلکم بیک. اب ہم میڈیسن کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ ہڈیوں کی ٹوٹ جانے کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہڈیوں کی کمزوری کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو کون سی ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم کھاتے ہیں تو ہماری ہڈیوں کو جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, ہڈیوں کی کمزوری کے اوپر صرف میڈیسن نہیں, میں 2-3 چیزیں بتانا چاہوں گا. کچھ چیزیں جو ہڈیوں کے اس ٹائم مسائل ہیں, جس میں درد عام طور پہ بڑی کامن ہے. کسی بھی شخص کو جب پرابلم ہوتا ہے تو اس کو پین سٹارٹ ہو جاتی ہے, یا بون پین ہے, یا جوائنٹ پین ہے, یا مسل پین ہے اس کو. اس کے پیچھے میں 2 کیٹیگریز ہمیشہ بناتا ہوتا ہوں ریزنز کی. کچھ ریزنز وہ ہیں جو واقعی پرابلم ہے. کسی شخص کو آرتھرائٹس ہو گیا, آٹو امیون ڈیزیز ہو گئی, کوئی جوڑ کی کوئی خرابی ہو گئی. 80-90% وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لائف سٹائل سے جڑی ہوئی ہیں. ہمارے لائف سٹائل سے, ہماری ڈائٹ سے, ہماری فزیکل ایکٹیویٹی سے. ان چیزوں کے خراب ہونے سے ہم آہستہ آہستہ, اب آپ دیکھیں کہ جو پرابلمز 50-60 میں جا کے آتے تھے وہ 30-40 میں آنا شروع ہو گئیں. جو بڑھاپا ہمارا 60s میں آتا تھا وہ بڑھاپا اس ٹائم 40s میں آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ آپ کی ڈائٹ کی کوئی روٹین ہے, نہ آپ کی ڈائٹ ہیلدی ہے, اور نہ ہی آپ کی نیند اچھی ہے. ایون نیند کا بھی بڑا پرابلم ہے اس ٹائم, کیونکہ لوگ موبائل لے کے بیٹھتے اس وقت ہیں جب وہ سونے کا وقت ہے. میں, آپ سب, ہم سب اس سے سفر کر رہے ہیں نا. رات کے 1 بجے لیٹیں گے, 3 بج جائیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ چیز بھی جو آپ کی نیند ہے وہ آپ کی ایک قسم کی ریکریشن ہے, ری گرو کرنا ہے آپ نے اس پروسیس میں. وہ جب سب نہیں ہو پاتا, باڈی کو چارج کرتی ہے تو آپ کے ایک آرگن کو, آپ کی ہڈیوں کو, دیکھیں اس ٹائم آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے گروتھ ہارمونز زیادہ ریلیز ہوتے ہیں. ہم بچپن میں سنتے تھے, بزرگ کہتے تھے جی سونے سے ہڈ بڑھتا ہے, ہڈیاں بڑھتی ہیں. وہ اسی لیے بڑھتی ہیں کیونکہ آپ کے گروتھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اس پروسیس میں. اچھا, اب جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, پلس جو آپ نے کویسچن کیا میڈیسنز کا, جو ہڈیوں کی کمزوری یا ویکنیس یا آسٹیوپروسس ہے نا, اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہماری روزمرہ غیر ضروری ادویات کا بھی ہے, جس میں بڑی کامن ایک دوائیاں استعمال ہوتی ہیں معدے کی جلن کے لیے, اور وہ بڑی کامن ہے, لوگ بہت یوز کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو گھروں میں, ہر گھر میں, گاڑی میں, دفتر میں یہ پڑی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کیلشیم کی ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے باڈی میں. جب کیلشیم ایبزارپشن کم ہوتی ہے تو بون ویکنیس سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور وہ بے دہانی میں آپ سے ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے آپ کو پھر بعد میں جا کے آسٹیوپروسس, فریکچرز, ان چیزوں کا اور بون پین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یا ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جن میں بعض ڈیزیزز ہوتی ہیں ہارمونز کی, جیسے تھائرائیڈ کی بیماریاں ہیں, جیسے اسموکرز ہیں, ان لوگوں میں بون ویکنیس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اچھا, کیلشیم انٹیک کا بتائیے گا مجھے. دیکھیں, کیلشیم انٹیک بیسیکلی اس لیے ضروری ہے کہ جو ہماری ہڈیاں ہیں اس کا ایک اہم حصہ کیلشیم سے مل کے بنا ہوتا ہے.
بون میں دو طرح کے آرگینک ان آرگینک حصہ ہوتے ہیں, میٹرکس ہوتے ہیں. اب اس میں ایک بڑا حصہ کیلشیم کا ہے. ہم روزمرہ زندگی میں جب کیلشیم نہیں لیتے, اچھا اس کے لیے وائٹامن ڈی ضروری ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ایبزارپشن کے لیے اور اس کام کے لیے ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں. ہماری یہ جب پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمیں یہ مسائل بون ویکنس کے سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو بتاؤں, دودھ, اب 8 لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے شاید ہی پچھلے 10 سالوں میں کسی نے خالص دودھ پیا ہو, وہ نہیں ملتا کسی کو. دھوپ میں بیٹھنے کا رواج نہیں ہے, دھوپ میں بیٹھنے سے لوگوں کا رنگ کالا ہوتا ہے, مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی جس طرح میں نے ذکر کیا. پھر ڈائٹ میں جو ہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے, ہمارے جو بچے ہیں وہ آج کل ڈرنکس بہت لیتے ہیں. ڈرنکس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بھی آپ کی ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی. پھر یہ جو برگر اور اس طرح کی چیزیں, پیزا, یہ بڑی کامن ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ہیلدی ڈائٹ نہیں لیتے تو آپ کی اوور آل بون ویکنس سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس سے پھر آپ اوسٹیوپروسس کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ ایک لائف سٹائل پیٹرن جس طرح میں نے آپ کو ہم ملٹی وائٹامنس کی شکل میں لے لیں, کچھ ایسے ہم لوگ دیکھیں ضرور لینی چاہیے, اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن سے. مثلا میں آپ کو مگر وہ پوری کر سکتی ہیں, وہ چیزیں پوری کر دیں گی, جیسے بالکل پوری ہو جاتی ہیں. جیسے وائٹامن ڈی ہے, وائٹامن ڈی کا دیکھیں, وائٹامن ڈی کا کیپسول آتا ہے جس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹس. وہ آپ ہفتے میں 1 لے لیں, 2 ہفتے میں 1 لے لیں, تو آپ کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. یس, لیکن کبھی کبھی آپ اپنا ٹیسٹ بھی کروائیں. وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ بڑا سمپل ہے, ڈاکٹر سے ریکمینڈ کروائیں یا کسی لیبارٹری میں چلے جائیں, وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. ایک پیشنٹ میرے پاس آئے جو وائٹامن ڈی ہر ہفتے لے رہے تھے, جب ان کا ٹیسٹ کروایا تو ان کا وائٹامن ڈی 110 تھا. نارملی جو ہے وہ 30 سے 100 تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ویلیو. اب وہ لے رہے ہیں نا, روٹین میں لے رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, تو پھر اس لیے یہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے پیشنٹ کو فلش آؤٹ کروانا پڑتا ہے؟ نہیں, بس ان کا روک دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے, تو پھر تھوڑے عرصے بعد وہ مینج ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ہو تو پھر تو ٹاکسٹی ہوتی ہے نا, تو اس طرف جانے سے پہلے ہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان نیسیسری یہ نہیں لینے. اچھا, ڈی اگر بڑھ جائے تو بھی خطرناک ہوتا ہے؟ یس, اس سے بھی بون پین اور یہ مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اس کی ٹاکسٹی ہو جاتی ہے نا. اور اس لیے ہم بہت ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کبھی نہ کبھی سال میں 1 دفعہ, 2 سال میں 1 دفعہ, یا جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے یہ وائٹامنز لینے ہیں تب. لیکن وائٹامنز سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب آپ اپنی ڈائٹ سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں. جیسے آج کل تو موسم ہے ڈائٹ کا, فش بہت اچھا سورس ہے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا. جوس, جو فریش جوس ہیں گھر میں, بہت اچھا سورس ہے. انڈا بہت اچھا سورس ہے. پھر ایک چیز بڑی ختم ہو رہی ہے ہمارے ہاں, چیز بہت اچھی چیز ہے بچوں کے لیے, جو کسی بھی قسم کی, ہاں جی, کسی بھی قسم کی. اب تو مارکیٹ سے آپ کو مل جاتی ہیں, مختلف ناموں سے برانڈز کی اویلیبل ہیں. وہ آپ اپنے بچے کو گھر میں ہوم میڈ برگر میں, انڈے میں, اس میں شامل کر کے اس کو دیں. اس کی بونز کے لیے بڑی ضروری ہے. پھر بڑا آپ کامن دیکھیں گی, اب یہ جو ہم بات کریں, ہم تو اوسٹیوپروسس کی بات کریں نا, لیکن بچوں میں بھی بون پینز بہت زیادہ ہیں. سارا دن بچے کھیلتے ہیں اسکول میں, گھر میں, اور شام کو جب سو رہے ہیں تو ان کو یہ نی جوائنٹ سے نیچے یہ جو کاف مسلز ہوتے ہیں, جسے ہم یہ پنڈلی کہتے ہیں, یہ والا حصہ درد کرنے لگ جاتا ہے بچوں کا. وہ گروئنگ ایج پینز ہیں بیسیکلی. یہ علامت ہیں کہ ان میں کیلشیم کی کمی ہے. اچھا, یہ علامت ہے کہ آپ کے بچے میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ شاید زیادہ تھک گئے ہیں. نہیں, وہ تھک گیا ہے تو اس کو درد کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں, زیادہ تھک جانے سے اس کو زیادہ درد نہیں ہونی چاہیے نا. پھر اس کو آپ کیلشیم دیں, وائٹامن ڈی دیں, اس کی جو ڈائٹ ہے اس میں انڈا شامل کریں, دودھ شامل کریں, پھل شامل کریں. یہ چیزیں بیسیکلی جب اس کی ڈائٹ میں شامل ہوں گی نا, ایکول پورشن جو ہے, تو ہی اس کی بونز اور مسلز اور یہ چیزیں. پلس کیونکہ نا میری بیٹی کو بھی کل رات کو میں دبا رہی تھی جہاں پہ آپ اشارہ کر رہے ہیں, اس لیے میں اور فرا بھی دیکھ رہے تھے نا, تو وہ یہی درد ہو رہا تھا اس کو. اور بڑا کامن ہے نا, کھیلتی بہت ہے بچوں کے 7 سال 8 سال 10 سال جو ایج ہے, 12-13 سال سے پہلے ایج ہے, چونکہ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس فزیکل ایکٹیویٹی کے بعد جب اگر وہ کمپرومائزڈ ہیں تو ان کو بون پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ماؤں کے لیے پھر بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ دیکھیں. یہ تو ایک چھوٹا لیول ہے نا. بڑا کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں یہاں سے ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں, چھوٹے بچے ہیں, جیسے 1 سال 2 سال کا بچہ ہے, اگر اس میں کیلشیم کی کمی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ یہاں سے ہڈی بڑی ہوئی ہوتی ہے, ماتھا چوڑا ہوتا ہے بچوں کے موسٹلی, چیسٹ کی ہڈی اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو ہمارے پاس یہ بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں, خواتین جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی, مائیں یا ماں باپ کہنا چاہیے بلکہ, تو جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ان میں پھر بچوں میں یہ والی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بڑا اچھا یہ ٹاپک ہے ہمارا, مجھے لگتا ہے یہ بار بار ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اویئرنیس کے لیے خاص طور پہ. آپ کی بہت بہت شکریہ وقت اور رہنمائی کا.